آپ نے دیکھا جوہر یونیورسٹی رامپور کی جو جوہر یونیورسٹی ہے اعظم خان نے بنائی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت اچھی یونیورسٹی، بڑی محنت سے انہوں نے بنائی، بہت بڑے کیمپس بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کئی دن سے اتر پردیش سرکار جو ہے یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، بہت ساری زمین تو سرکار نے اپنے قبضے میں لے بھی لی۔ جو کیمپس کا روڈ تھا وہ بھی سرکار نے اپنے قبضے میں لے کے جنرل پبلک کے لیے کھول دیا، 3 کلومیٹر کا روڈ تھا وہ بھی کھول دیا۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اب ایک نوٹس جاری ہوا ہے کہ 40 بلڈنگوں میں سے 38 بلڈنگیں ایسی ہیں جو نقشہ پاس نہیں ہے، ناجائز بنی ہوئی ہیں۔ بلڈوزر چلے گا، 15 دن کے اندر اندر یا تو تم خود کارروائی کر لو ورنہ پھر ہم کارروائی کریں گے۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو شکشا کیندر ہے نا، وہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے جس سے ہمارے دیش کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، مستقبل روشن ہوگا۔ سب کے بچے، ہمارے بچے، آپ کے بچے، سب کے بچے، اگر نقشہ پاس نہیں بھی ہے تو اب پاس کرا لو۔ اگر کوئی جرمانہ لگتا ہے، پینلٹی لگتی ہے، پینلٹی لگا دو۔ جوہر یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہلے تھی نہیں، جو نوٹس دے رہی ہے نا اتھارٹی RDA، وہ پہلے تھی نہیں۔ بہرحال ہم قانونی جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم تو ایک درخواست کرتے ہیں کہ 38 بلڈنگوں کو نہ گرایا جائے۔ وہ شکشا کا استھان ہے، شکشا کیندر ہے، جو بھی پینلٹی ڈالنی ہو پینلٹی ڈالے، سرکار اپنے قبضے میں لے لے، سرکار جو بھی انتظام ہے وہ کرے، لیکن وہاں پر تعلیم ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ سیاست کیا کہتی ہے وہ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کا کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے۔ SIR جو ہو رہا ہے دہلی میں، SIR حکومت نے اس کی تاریخ بڑھا دی، آخری تاریخ اب 8 اگست سے پہلے آپ کو فارم جمع کرنے، SIR کے فارم 8 اگست سے پہلے۔ ویسے بھی اتنے بڑے کام کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے تو بہت کم ہے۔ اچھا ہوا تاریخ بڑھ گئی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے تھے کہ جن کا نام 2025 میں بھی نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں 2025 میں بھی جن کا نام نہیں ہے، اور وہ ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے باپ ماں یہاں رہتے تھے، ان کے بھائی رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ 16 اگست کے بعد پھر دوسرے فارم بھرے جائیں گے، ان فارم کے اندر پھر تمام رشتہ داروں کا حوالہ دینا پڑے گا، ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ 2025 کی لسٹ میں نام جو نہیں آئے، کیوں نہیں آ رہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ہم تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی ڈالا ہی نہیں، کہ ہم کیا کریں گے ووٹ ڈال کے، ہم تو ڈالتے ہی نہیں۔ کچھ عورتیں ہیں بیچاری پردے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے جاتی نہیں، ہم جا نہیں رہے، کون لائنوں میں لگے۔ تو آگے ہمیں یہی کرنا ہے کہ قانونی جو چیز ہے نا اس کو کرنا ہے۔ کیا پتہ کیا چیز آپ کو کہاں فائدہ دے جائے، کیا پتہ کہاں آپ کی کوئی چیز ریکارڈ میں آ جائے آپ کے فائدے کا ہو۔ تو 16 تاریخ کے بعد نئے فارم بھرے جائیں گے، کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ کوئی سماجی تنظیمیں ہیں وہ برابر فارم بھروانے کے اندر اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے۔ کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں
جو دنیا کا طریقہ ہے نا اس طریقے پہ کام کریے، جائز طریقہ۔ جو قانون کی مدد لینی ہے وہ قانون کی مدد لیجیے، لاپرواہی نہ کریے۔ کبھی کبھی یہ لاپرواہی جو ہے نا ہماری، یہ بہت زیادہ نقصان دے جاتی ہے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، آخری رسول ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ حاضرین جماعت، میرے بھائیوں، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ دنیا جو ہے فانی ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی، اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ بھی فانی ہے، اور ہم سب بھی فانی ہیں۔ دنیا سے سب کو جانا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، غم کا گھر ہے۔ آرام کا گھر جو ہے جنت، یہ مصیبتوں کا گھر ہے۔ دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر موت کا فرشتہ دن میں نہ آتا ہو۔ ہر گھر میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور دروازے پر کھڑے ہو کے 5 مرتبہ حاضری لگاتا ہے۔ جب وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کی روزی اب ختم ہو گئی، اب اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کے اوپر وہ موت کے غم کو ڈال دیتا ہے۔ موت کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سکرات الموت۔ پھر اس کو موت کی پریشانی آ جاتی ہے، سکرات الموت طاری ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر گھر والے اور گھر والی عورتیں بہت زیادہ رونا مچاتی ہیں، اپنے بالوں کو بکھیرتی ہیں، اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا یہ نوحہ، نوحہ کو بھی فخر کی بات مانا جاتا تھا۔ کرائے کی رونے والیاں بلائی جاتی تھیں، رونے والیوں کی ٹولیاں الگ ہوتی تھیں۔ جیسے ایونٹس والے ہوتے ہیں نا، ایونٹس، تو رونے والوں کے بھی ایونٹس ہوتے تھے کہ بھئی کس گھر میں کتنے روئے لوگ، 10 دن تک رو رہے ہیں، 20 دن تک رونے کا پروگرام چل رہا ہے، پتہ لگا کوئی بہت بڑا آدمی مرا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں 1 دن روئے، انہوں نے کہا اس میں کچھ نہیں ہوتا، 1 ہی دن روئے تھے وہاں پر۔ تو وہ پرانا طریقہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ گھر میں کچھ عورتیں اپنے بالوں کو بکھیرنے لگتی ہیں، اپنے چہرے کو پیٹنے لگتی ہیں، اور بہت زیادہ رونے لگتی ہیں، غم کرنے لگتی ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے، موت کا فرشتہ کہتا ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، کس بات میں تم پریشان ہو رہے ہو، گھبرا رہے ہو؟ میں نے تمہارے میں سے کسی کی روزی کم نہیں کری، میں نے کسی کی عمر کم نہیں کری، میں نے کسی کی روح قبض نہیں کری۔ جب مجھے حکم ہوا اللہ کا، میں نے روح قبض کر دی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، اور میں تو تمہارے درمیان آتا ہی رہوں گا، آتا ہی رہوں گا۔
ملک الموت کہتا ہے میں تو آتے ہی رہوں گا تمہارے گھر میں، یہاں تک کہ تمہارے میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم ہے پروردگار کی، اگر یہ گھر والے، اگر یہ رونا پیٹنا کرنے والے اگر فرشتے کو دیکھ لیں یا فرشتے کی بات سن لیں تو ان پہ ایسا خوف طاری ہو جائے گا، اپنی میت کو، اپنے جنازے کو چھوڑ دیں گے، اپنے حال پہ رونے شروع کر دیں گے، اپنے آپ پر رونے لگیں گے۔ ہماری اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ وہ پروردگار ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو سلامت رکھے، پروردگار ہماری سب کی مغفرت کر دے۔ یہ دعائیں ہماری سب کی اللہ کی رحمت کی آرزو لے کر ہیں۔ اے پروردگار جو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے جو اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا، اے پروردگار ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم نے گناہ کیے، ہم نے تیری نافرمانی کری، ہم سے بڑا ظلم ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، پروردگار ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، پروردگار ہم پر رحم کر دے، کرم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔